سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ان الابرار لفی نعیم وإن الفجار لفی جحیم، یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اس سے ایک بہت زیادہ ہمدردی کے ساتھ شکوہ کیا ہے، اور پھر ان آیات کے بعد آخرت کے اندر ایمان والوں کا اعزاز کیا ہوگا اور فاسقوں، فاجروں، کافروں کا انجام کیا ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ چونکہ انسان کی ابتدا گزشتہ مختلف صورتوں سے بھی بیان ہوتی چلی آ رہی ہے کہ انسان اسی بات پہ غور کرے کہ میں پیدا کیسے ہوا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے بنایا کیسے۔ اگر انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے تو اس کو اپنی حیثیت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین ایک قطرہ آب سے انسان کو بنا سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین انسان کو توڑ پھوڑ کے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان صورتوں میں بار بار انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان۔ اس لفظ کے اندر ہی کتنی اپنائیت، کتنی محبت، کتنی چاشنی ہے، کاش کہ ہم اس کو محسوس کر سکتے۔ کتنی محبت کے ساتھ اللہ پاک مخاطب فرما رہے ہیں کہ اے انسان، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس میں اللہ رب العالمین کی صفت کریم ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو تو دھوکے میں پڑا ہے یہ رب کے کرم کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین اگر انسان کے ہر گناہ پہ، ہر نافرمانی پہ اس کی گرفت شروع کر دے اور سزا آ جائے اور پکڑ آ جائے تو پھر کون اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ کون بچ سکتا ہے؟ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ گناہوں کو دیکھ کے بھی رسوا نہیں کرتا، اپنی نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی سزا نہیں دیتا،
یہ بات دیکھ کر بھی کہ انسان میرا کھا کے میری ناشکری کرتا ہے، اللہ پاک پھر بھی اس انسان کو دنیا میں عزتیں دیتا ہے۔ اگر اللہ پاک اس کی ہر حرکت پہ اس کی گرفت شروع کر دے تو پھر کون انسان اللہ سے بھاگ سکے گا؟ فرمایا اب جو تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے تو وہ اس لیے کہ تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تو تجھے شرم آنی چاہیے انسان، تو کس طرف کو جا رہا ہے؟ اس کریم رب کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہا ہے؟ طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے اور نماز میں کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ جب انسان ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دھیان ادھر ادھر جائے، کہیں باہر پھرے، کہیں بازاروں میں پھرے، کہیں دکانوں پہ پھرے، کہیں بیوی بچوں میں جائے، کہیں غلط چیزوں کی طرف دھیان جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ارے انسان، اور مجھ سے بھی کوئی عمدہ چیز ہے تو مجھے چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یا میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی سے بات چیت کر رہے ہوں، دوستوں سے ہم گپ شپ لگا رہے ہوں اور کوئی ہماری بات کی طرف متوجہ نہ ہو تو ہمیں غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہم بات کر رہے ہیں اور وہ ہماری بات دھیان سے سن نہ رہا، اور ہم یہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ سے نماز پڑھنا، اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ملاقات کے لیے باتیں کرتے ہوئے توجہ ہماری کسی اور طرف ہو، اللہ پاک پھر بھی کہتے ہیں انسان، کیا کوئی مجھ سے بھی اچھی چیز ہے مجھے چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ؟ فرمایا 2 دفعہ ایسا اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تیسری دفعہ بھی بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر اللہ پاک اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جائے، یہ میں اس کا کیا کروں، میرے سامنے کھڑے ہو کے میری طرف متوجہ نہیں۔ تو نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو شروع سے آخر تک، ایسی زندگی پھر 24 گھنٹے گزارے کہ ہر وقت انسان کا رخ کس کی طرف رہے؟ اللہ کی طرف۔ کام دھندا کرے، دنیا کے کام کاج سارے نمٹائے، لیکن دھیان اور دل کی توجہ اور قلبی التفات کس کی طرف ہو؟ وہ اللہ رب العالمین کی طرف۔ اللہ پاک فرماتے ذرا غور کر، اس اللہ سے تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک بنایا، فعدلک، اور پھر تیرے اعضاء میں اعتدال رکھ۔ اللہ پاک نے کتنے خوبصورت انسان کو اعضاء دیے۔ سب انسان دنیا میں جو آتے ہیں عمومی طور پر اپنے اعضاء درست اور ٹھیک لے کر آتے ہیں، ایک جیسے اعضاء۔ 2 بازو ہیں، ان کی لمبائی ایک جیسی ہے، یہ نہیں کہ ایک بازو لمبا ہے ایک بازو چھوٹا ہے۔ 2 ٹانگیں ہیں، ایک جیسی لمبائی ہے، یہ نہیں کہ ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ جو ہے نا وہ اور طرح کی ہے، دوسری آنکھ اور طرح کی ہے۔ پھر اس چند انچ کے چہرے پر اللہ رب العالمین نے کتنی لیبارٹریاں فٹ کر دیں، آنکھوں سے دیکھ کے پتہ لگا لیتا ہے یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ۔ ناک کے قریب کر کے سونگھ کے پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز، اس کی خوشبو صحیح ہے یا غلط ہے، خراب ہو گئی یہ چیز۔ منہ کے قریب لے جاتا ہے، زبان پہ رکھ کے چکھ کے بتا دیتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے۔ اگر یہ چیزیں ادھر ادھر ہوتی، آنکھ پیچھے لگی ہوتی، زبان آگے ہوتی، ناک سائڈ پہ ہوتی، تو سوچو ذرا انسان کی شکل و صورت کا ہی کیا حال ہوتا۔ تو اس اللہ نے بہترین سانچے میں انتہائی خوبصورت اس نے اس کی صورت کو گھڑا ہے، اور پھر اعتدال کے ساتھ بڑی خوبصورت اور میانہ روی کے ساتھ اس مخلوق کو، اس حضرت انسان کو پیدا کیا۔ پھر ایک جیسے اعضاء رکھنے والے اربوں خربوں انسان، ہر ایک کی شناخت کے لیے
اللہ پاک نے 5-6 انچ کے چہرے کو مختلف بنا دیا۔ اب یہاں 50-60 لوگ بیٹھے ہیں تو ہر انسان کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے مختلف ہے، حالانکہ وہی 2 آنکھیں، وہی کان ہے، وہی ناک ہے، وہی اعضاء ہے، وہی بازو ہے، وہی ٹانگیں ہیں، سب کا جسم ایک جیسے اعضاء رکھنے والا، لیکن سب کی صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے مختلف۔ یہ سب کاریگری کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اربوں کھربوں انسان ہے دنیا کے اندر، لیکن کسی کی انگلیوں کے نشانات دوسرے کی انگلیوں کے نشانات سے ملتے نہیں ہیں، ہر ایک کے مختلف ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے انگوٹھے کے اندر ایسی نشانات کی کاریگری یہ کس ذات کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ فرمایا پھر اس کریم رب سے دھوکے میں پڑا ہو، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے تجھے چاہا اس نے اس صورت میں ڈال دیا۔ یہ پیاری پیاری شکلیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ اس اللہ سے تو دھوکے میں پڑا ہے، کلا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اللہ کی تخلیق کے سامنے ہر وقت اس کا شکر گزار رہتا، لیکن اللہ پاک فرماتے بل تکذبون بالدین، تم لوگ تو ایسے ہو کہ تم روز جزا کو ہی جھٹلا رہے۔ دین انصاف کے دن کو کہتے ہیں، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ الدین سے مراد جزا کا دن، بدلے کا دن۔ اللہ پاک فرماتے تم تو اس بدلے کے دن کو ہی جھٹلا رہے، اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتے۔ اس بات کو سوچ کے بیٹھے ہو جناب ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی، ہمارے جسم ٹوٹ پھوٹ جائیں گے تو کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس کو نہیں سوچتے کہ جس نے ایک پانی کی بوند سے پہلے انسان بنا دیا ہے وہ اس انسان کو مٹا کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر بھی تم روز جزا کو جھٹلا رہے، قیامت کے دن کو جھٹلا رہے۔ فرمایا یاد رکھو ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر حافظین مقرر ہیں، حفاظت کرنے والے، نگہبانی کرنے والے، نگرانی کرنے والے تمہارے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا کرامن کاتبین، وہ عزت والے لکھنے والے، عزت والے لکھنے والے۔ علماء فرماتے اس سے مراد وہ 2 فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے ساتھ لگائے، جو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے نیکیاں لکھنے والا، بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے ہماری بدیاں لکھنے والا۔ یہ دونوں ہر وقت ہمارے ساتھ، ہر وقت، کسی وقت بھی ہم سے جدا نہیں ہوتے۔ جس حال میں انسان نیکی کا عمل کر رہا ہے نیکی والا نیکی لکھ رہا ہے، جس حال میں انسان بدی کا کام کر رہا ہے تو بدیاں لکھنے والا اس کی بدیاں لکھ رہا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کی کتنی کرم نوازی ہے کہ یہ جو نیکیاں لکھنے والا ہے اس کو بنا دیا ہے افسر، امیر، اور یہ جو بدیاں لکھنے والا ہے اس کو بنا دیا ماتحت۔ اب جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے والا، نیکی لکھنے والا وہ تو فرشتہ افسر ہے، وہ تو امیر صاحب ہے، اس کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان نے نیکی کا ارادہ کیا، اس نے ایک نیکی لکھ لی، نیکی کر لی، اس نے 1 کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا۔ یہ جو برائیاں لکھنے والا ہے، جب انسان کوئی برائی کرتا ہے اب یہ پوچھتا ہے امیر صاحب میں لکھ لوں کہ نہ لکھوں، سر جی اس کو لکھ لوں کہ نہ لکھوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی ٹھہر جا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ اس لیے علماء نے لکھا انسان سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً توبہ کرے، فوراً نیکی کے کام کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ سر جو ہے، یہ افسر صاحب، یہ امیر صاحب، فرشتہ، یہ اس کو کہے گا بھائی اس نے توبہ کر لی ہے، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، تو اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔
غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، لیکن اپنی غلطی پہ فوراً شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، نیکی کے کام کر لے۔ لیکن اگر انسان نہیں کرے گا تو یاد رکھیں، نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بدیاں لکھنے والا بدیاں لکھ رہا ہے، اور ہر وقت یہ لکھی جا رہی، اور تب تک لکھی جا رہی جب تک انسان کی سانس کی ڈور چل رہی ہے، تب تک یہ دونوں فرشتے ان کے قلم چل رہے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو یہ فرشتے جانتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، تم ان سے چھپ نہیں سکتے، تم ان سے کہیں جا نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، یہ ہر وقت تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ جب یہ اعمال لکھے جا رہے ہیں تو آگے انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ کچھ لوگ ہوں گے ابرار، ابرار بر سے ہے، نیکی کرنے والے، اچھا کام کرنے والے۔ علماء نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہتی، متقین، پرہیزگار، ابرار، نیک لوگ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لفی نعیم، یہ تو ہوں گے نعمتوں کے اندر، باغ و بہار کے اندر، جنت کی بہاروں کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دوسری طرف فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ، جو فجار ہوں گے، گناہ گار، مجرم، نافرمان اور مشرک اور کافر، اللہ کا انکار کرنے والے، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے والے، فرمایا یہ کہاں پہ ہوں گے؟ لفی جحیم، یہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ جہنم کے ناموں میں ایک نام جحیم بھی ہے، جہنم کے اندر ان کو جگہ ملے گی، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ فجار کا انجام ہے، اور ابرار کا اعزاز کیا ہے کہ وہ جنت کے اندر ہوں۔ اب یہ ہمارا کام ہے، ہم کس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں، کس قسم میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ابرار میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ فجار میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، رب کی مرضی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زندگی گزاریں گے تو ابرار کے اندر شامل ہوں گے۔ اپنی مرضی کی من چاہی، جو میرے دل میں آیا بولا، جو دل میں آیا سنا، جو دل میں آیا کھایا، جو دل میں آیا پیا، کسی کی پرواہ نہیں کی، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تو پھر فجار والا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یصلونھا یوم الدین، یہ معاملہ کب ہوگا؟ ابرار جنت میں کب داخل ہوں گے اور فجار جحیم کے اندر کب داخل ہوں گے؟ فرمایا یوم الدین، انصاف کے دن، روز جزا کے دن، اس دن یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانے میں جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں آخرت میں چھپ جاؤں گا، کوئی انسان یہ سوچے کہ اتنے اربوں خربوں انسان ہوں گے، میں کسی وہ جھاڑی میں چھپ جاؤں گا، کسی ٹیلے پہ چڑھ جاؤں گا، کہیں نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے وما ہم عنہا بغائبین، اس دن کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکتا، کوئی غائب نہیں ہو سکتا، سب اللہ کے سامنے ہوں گے۔ فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، یہ جو یوم الدین ہے، یہ جو انصاف کا دن ہے، یہ جو جزا کا بدلے کا دن ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا دن ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم وہ کیا دن ہے؟ کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو، نہ کسی چیز کی شان بیان کرنی ہو تو کیا کہتے ہو؟ جی تھانوں کی بتاؤ کی چیز ہے، تھانوں کی بتاؤ کی چیز ہے۔ اللہ پاک اسی دن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کی ہیبت اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم وہ انصاف کا دن کیا ہے؟
تم کیا جانو کہ وہ انصاف کا دن کیسا دن ہے، جس دن دودھ کا دودھ ہوگا، پانی کا پانی ہوگا، ہر ظالم کو اس کا بدلہ ملے گا، ہر مظلوم کو اس کا صلہ ملے گا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو بھی سینگ مارا ہوگا تو اللہ پاک اس کو سینگ دیں گے کہ آج اپنا بدلہ لے۔ ایسا انصاف کا دن ہو۔ فرمایا جس نے دنیا کے اندر ایک چپا، ایک بالشت زمین کسی کی ناحق قبضہ کر لی، ایک بالشت زمین، فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں سے اکھاڑ کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، توق بنا دیا جائے گا، یہ بدلہ ملے گا اسے۔ فرمایا جس نے کسی چیز کی چوری کی، قیامت کے دن وہ چیز انسان کے سر کے اوپر سوار ہوگی۔ کسی نے بیت المال سے ایک گھوڑا چرایا تو قیامت کے دن وہ گھوڑا اس کے سر پہ سوار ہوگا۔ کسی نے ایک گائے کی چوری کی، گائے سر پہ سوار ہوگی۔ کسی نے دنیا کے اندر کسی طرح کی بے ایمانی کی، آخرت میں اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج پتہ نہیں کیوں ہم اس آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور دنیا میں انسان سمجھتے میں جو کچھ مرضی کرتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دین، یوم الدین بھی آنے والا ہے، ایک انصاف کا دن بھی آنے والا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اپنی بیٹیوں کو جمع کیا، اپنے پھوپھیوں چچاؤں کو جمع کیا، اور فرمایا یاد رکھو، اس بات پہ مت رہنا کہ میں اللہ کا نبی اور تم میرے رشتہ دار، تم میری پھوپھیاں، تم میرے چچے، تم میری بیٹیاں، کہ اللہ کا نبی ہمیں چھڑا لے گا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں۔ یاد رکھیں، اگر انسان خدا نخواستہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ جو بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے گیا نا، اس کے لیے تو کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، نہ اللہ کا نبی، نہ اللہ کے مقرب فرشتے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی اور، کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کر سکے جو بغیر ایمان کے دنیا سے گیا۔ اور یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، اس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرما دے، اس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ جو بندہ عمل کرتا ہے نا، اللہ اس کو ایمان والی موت نصیب فرماتے ہیں، اور جس کو موت ایمان پہ آ گئی، اس کی نجات کے سینکڑوں نہیں ہزاروں دروازے کھلے۔ حفاظ اس کی سفارش کریں گے، علماء اس کی سفارش کریں گے، شہداء اس کی سفارش کریں گے، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں۔ لیکن جو بغیر ایمان کے گیا، اس کے لیے ضابطہ یہی ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور کے اندر ایک مستری کا انتقال ہوا۔ یہ مستری کا کام کرتا تھا، عمارتیں بناتا تھا، سارا دن اس نے بھی مسالہ لے آؤ، اینٹیں لے آؤ، مسالہ لے آؤ، اینٹیں لے آؤ، سارا دن یہی کام اس کا۔ اب موت کا وقت آیا تو تب بھی اس کی زبان پہ یہی، اب مسالہ لے آؤ، اینٹیں لے آؤ، مسالہ لے آؤ، اینٹیں لے آؤ۔ اب لوگ اس کے قریب بیٹھے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے گھر والے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی زبان پہ کلمہ آ جائے، لیکن وہ اس کی زبان پہ یہی آ رہا ہے، اینٹیں لے آؤ، مسالہ لے آؤ، مال لے آؤ، اور یہی بات زبان سے نکل گئی۔ بڑے پریشان، علماء کو بلا رہے ہیں، سورۃ یاسین پڑھی جا رہی ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اچانک جو ہے جو اس کے ساتھ کام کرنے والا مزدور تھا یا اس کا نائب و منشی تھا، وہ بھی آ گیا۔ اس نے آ کے اس کے کان میں کوئی بات کہی
قریب ہو کر کان میں اس نے کوئی بات کہی تو اس نے فوراً کہا اچھا کام موک گیا، پڑھو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھا، اس کی جان اللہ کے سپرد ہو گئی، کلمہ پڑھ کے اس کی موت آ گئی۔ تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ یار ہم نے سب نے زور لگایا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نے کان میں کیا کہا؟ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لی۔ کہنے لگا جی اس کی نا ایک اچھی عادت تھی، سارا دن اس نے کام کرنا، اینٹیں ڈھونی اور منگوانی اور مسالہ لگانا اور اینٹیں لگانی۔ شام کو جب ہم نے کہنا کہ استاد جی کام ختم ہو گیا، تو اس نے کہا اچھا کام موک گیا تو پڑھو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ روز کی اس کی عادت تھی، اور میں نے اس کے کان میں آ کے بس یہی کہا کہ استاد جی کام موک گیا، تو اس نے فوراً کہا جی پڑھو پھر لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، سارا کام، سارا حکم، سارے کا سارا انصاف اس دن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ الامر یومئذ للہ، سب حکومتیں ختم، سب اقتدار ختم، روپیہ پیسہ ختم، بڑی طاقتیں ختم، فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، سب ختم۔ تکڑی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس لیے اس اللہ سے ڈر جاؤ، انصاف کے دن کو سامنے رکھو اور اپنی زندگی کے اعمال کو اچھا بناؤ، ابرار میں شامل ہو جاؤ، فجار میں شامل نہ ہو، تاکہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو اور اللہ کی جیل سے، جہنم سے بچ سکو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعل